اب آگے آیت بر آ رہی ہے۔ اس آیت میں نیکی کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں نیکی کے مختلف تصورات ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک ایسا بھی طبقہ ہے کہ جن کا نیکی کا تصور کچھ ایسا ہے کہ سچ بولنا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، یہ نیکی ہے۔ باقی اگر کوئی نماز روزہ کی پابندی کرتا ہے تو کرے، نہ ہی کرتا تو نہ کرے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اور ایک ایسا بھی طبقہ ہے جس میں چور، اچکے، گرہکٹ، ڈاکو، بدماش سب شامل ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ سب کام کرتے ہیں، ساتھ یتیموں بیواؤں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور یہ کام ان کے ہاں نیکی شمار ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو عورتیں جسم فروشی کا دھندا کرتی ہیں، ان کے ہاں بھی نیکی کا ایک تصور ہے، وہ خیرات بھی کرتی ہیں، مسجدیں بھی تعمیر کرتی ہیں۔ اور ہمارے یہاں مذہبی طبقات میں سے طبقہ ایسا بھی ہے جو مذہب کے ظاہر کو لے کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس کی روح سے ناآشنا ہوتا ہے۔ تو ان کے اختلافات مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ کبھی بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ رفع یدین کے بغیر نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، یا تراویح کتنی پڑھنی چاہیے، باقی سودی کاروبار ہے، رشوت ہے، تم بھی کرو ہم بھی کرتے ہیں، اس سے کسی کے فرقے پہ کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے۔ تو نیکی کے یہ سارے تصورات مسخ شدہ ہیں، اور یہ آیت اس اعتبار سے قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے کہ یہاں کھول کر بتا دیا گیا کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے اور اس کی جڑ بنیاد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کے مظاہر کیا ہیں، پھر ان مظاہر میں اہم ترین کون سے ہیں اور ثانوی حیثیت کس کی ہے۔ گویا کہ اخلاقیات قرآنی کے لیے یہ آیت جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی اس عمل کے نیکی ہونے کی نفی نہیں کی گئی، یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی نیکی ہے، لیکن یہ نیکی کا جو ظاہر ہے وہ ہے اور وہ بھی نیکی ہے، لیکن اصل شے نیکی کا باطن ہے۔ اگر باطن درست ہے تو حقیقت میں نیکی نیکی ہے، ورنہ نہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لایا ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ سب سے پہلے نیکی کی جڑ بنیاد بیان کر دی گئی کہ وہ کیا ہے، آمن باللہ، ایمان ہے اللہ کے اوپر، تاکہ نیت درست ہو جائے۔ ایمانیات میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، یعنی جو بھی انسان کوئی بھی نیک عمل کر رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے اجر کا طالب ہے۔ پھر والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان کہ نیکی کا اجر مجھے دنیا میں نہیں چاہیے بلکہ مجھے آخرت میں مطلوب ہے، ورنہ تو پھر سوداگری ہو گئی نا۔ تو اگر ہم سوداگری کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، تو پھر دنیا کی چیزوں پہ کریں، دین کو تو نہ بیچیں۔ دین کا کام جو کر رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے، اخروی نجات اور اللہ کی رضا، اور کوئی حصول اس کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور یوم آخرت کے بعد فرشتوں، کتابوں اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان کا ذکر کیا گیا۔ یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں۔ فرشتے وحی کی صورت میں کتاب لے کر آئے جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی، اور ایمان برسالت کا تعلق نیکی کے ساتھ یہ ہے کہ نیکی کا ایک مجسمہ، ایک ماڈل، ایک آئیڈیل اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں انسانوں کے سامنے رہے، تاکہ کوئی اونچ نیچ نہ ہو۔ اور نیکیوں کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جذبات میں آ کے ایک طرف کو نکل جاتا ہے، کوئی دوسری طرف کو۔ تو اس گمراہی سے بچنے کی جو ایک ہی صورت ہے وہ یہ کہ مکمل اسوہ حسنہ ہمارے سامنے رہے، جس میں تمام چیزیں موجود ہوں، اور یہ اسوہ ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ نیکی کے ظاہر کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو معیار سمجھنا ہے، اور جتنی بھی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہیں اس سے نہ زیادہ ہوں نہ کم ہوں۔ کوشش یہ ہو کہ انسان بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کاملہ کی پیروی کرے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور خرچ کرے مال اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال کے لیے اس کے دل میں محبت ہے لیکن پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے، اور کہاں خرچ کرے، ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، قرابت داروں میں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر، اور گردنوں کے چھڑانے میں۔
گویا نیکی کے مظاہر میں اولین مظہر انسانی ہمدردی ہے، اس کے بغیر نیکی کا وجود نہیں ہے۔ عبادات کے انبار بھی اگر ہم لگا دیتے ہیں لیکن دل میں سختی ہے، کوئی حاجت مند ہے، ہمارا دل نہیں پسیج رہا، کسی کو تکلیف میں دیکھ کے ہمارے ہاتھ پرس کی طرف نہیں بڑھتے حالانکہ پرس میں مال موجود ہے، تو ہمارا یہ طرز عمل دین کی روح سے خالی ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو پہنچ نہیں سکتے جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے۔ یہ نہیں کہ اب کسی چیز سے بور ہو گئے ہیں، کپڑے پرانے ہو گئے ہیں تو کسی کو دے کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی ہے۔ جو شے خود کو پسند ہے اگر اس میں سے نہیں دیتے تو تم نیکی کے لیول کو نہیں پا سکتے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ۔ یہاں آپ دیکھیں حکمت دین کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایمان اور انسانی ہمدردی کے بعد آیا، اس لیے کہ دین کی روح ایمان ہے اور نیکی کے مظاہر میں سے پہلا مظاہر انسانی ہمدردی ہے۔ اور یہاں آپ ایک بات نوٹ کریں کہ زکوٰۃ کا علیحدہ سے ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے آیا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہاں پر آیا کہ وَآتَ الزَّكَاةَ، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال اللہ کی خاطر خرچ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ یعنی اگر کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس ہم نے مال میں سے زکوٰۃ نکال دی ہے پورا حق ادا ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ بھی حق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ ایمان اور انسانی ہمدردی کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کرنے کی یہ حکمت ہے کہ ایمان کو فریش کرنے کے لیے، تر و تازہ رکھنے کے لیے نماز بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اور انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنے کے جذبے کو پروان چڑھانے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے زکوٰۃ ہے کہ اتنا تو کم از کم تمہیں دینا ہی ہوگا کہ ایٹ لیسٹ بوتل کا منہ تو کھلے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کوئی عہد کر لیں۔ سب سے بڑا عہد جو ہم سب کر کے آئے ہیں عہد الست، اور اس کے بعد شریعت کا عہد جو ہم نے اللہ کے ساتھ کر رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر آپس میں جو بھی معاہدے ہوتے ہیں ان کا پورا کرنا بھی ضروری، اور معاملات انسانی جو ہے سارے کے سارے معاہدات کی شکل میں ہوتے ہیں۔ شادی ہوتی ہے، نکاح کا تعلق ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہوتا ہے۔ شوہر کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ فرائض ہیں، بیوی کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ فرائض ہیں۔ شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں، بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں۔ اسی طرح سے تجارت میں جو آپس میں تعلق ہوتا ہے وہ بھی ایک معاہدے کی شکل میں ہوتا ہے۔ جتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں یہ معاہدوں پر چلتے ہیں۔ پھر ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ بھی معاہدوں پر ہی چلتا ہے۔ تو اگر لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرنا ہے تو تمام معاملات خود بخود درست ہوتے چلے جائیں گے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، تکالیف میں اور جنگ کی حالت میں۔ یہ نیکی باطل کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ نیکی انفرادی سطح تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ کو جو نیکی مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ جب آؤ گے اللہ کی خاطر میدان میں نکلو گے تو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس راستے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر جام شہادت نوش کیا، اور دنیا کے ہر نظام میں، ہر جو اخلاق کا نظام ہے اس میں خیر اعلیٰ کا ایک تصور ہوتا ہے کہ سب سے اونچی نیکی کیا ہے۔ قرآن کی روح سے سب سے اعلیٰ نیکی یہ ہے کہ حق کے غلبے کے لیے، صداقت، دیانت اور امانت کی بالادستی کے لیے جان بھی دینی پڑے تو تیار ہے۔ پیچھے ہم ایک آیت پڑھ کے آئے تھے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں یعنی جام شہادت نوش کر لیں، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں۔ یعنی راست باز ہونے کا، نیکوکار ہونے کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک سچے کون ہیں؟
جو اپنے دعوے میں سچے ہیں، اپنے وعدوں میں سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی حقیقت میں متقی ہیں۔ عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں نیکی کا، تقویٰ کا ایک نقشہ بیٹھا ہوا ہے کہ تقویٰ جو ہے کسی مخصوص لباس یا کسی خاص وضاقتہ کا نام ہے۔ قرآن حکیم نے نیکی اور تقویٰ کی حامل ایک انسانی شخصیت کا پورا کردار ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، جس کے باطن میں روح ایمان ہے اور خارج میں ترتیب کے ساتھ دین کے تقاضے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھے، اور نیکی کے مظاہر ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے اہل ایمان تم پر لازم کر دیا مقتولوں کا بدلہ لینا، کیونکہ جب کسی معاشرے میں انسان کا خون بہانا عام ہو جائے تو تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے، لہٰذا قصاص تم پر واجب ہے۔ قصاص مین قتل کے بدلے قتل، الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، یعنی اگر آزاد آدمی نے قتل کیا ہے تو قصاص میں آزاد ہی قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ میرا غلام لے جاؤ یا میری جگہ میرے 2 غلام لے جا کر قتل کر دو۔ والعبد بالعبد، اور غلام بدلے غلام کے، اگر غلام قاتل ہے تو غلام ہی قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اور عورت بدلے عورت کے، اگر قتل کرنے والی عورت ہے تو عورت ہی قتل کی جائے گی جس نے قتل کیا ہے۔ اور قصاص اور دیت کے معاملے میں اسلام سے پہلے عرب میں مختلف روایات قائم تھیں اور ڈیفرنٹ معیار تھے ان کے۔ مثال کے طور پر اگر قبیلہ اوس کا کوئی شخص قبیلہ خزرج کے بندے کو قتل کر دیتا تو 3 گنا خون بہا وصول کیا جاتا تھا، اور اگر خزرج کا کوئی بندہ اوس کے بندے کو قتل کر دیتا تو 1/3 خون بہا دیا جاتا تھا۔ یہ ان کا قانون تھا۔ اسی طرح آزاد اور غلام میں بھی فرق رکھا جاتا تھا، لیکن شریعت اسلامیہ نے کامل مساوات قائم کی اور زمانہ جاہلیت کی ہر طرح کی عدم مساوات کا خاتمہ کر دیا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر جس کو معاف کر دی جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے، یعنی مقتول کے ورثاء اگر قاتل کو کچھ رعایت دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی جان بخشی کو تیار ہیں، یا وہ خون بہا لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یا ویسے معاف کر دیتے ہیں، اور اگر وہ خون بہا لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو جو بھی خون بہا طے ہوا ہو اس کے بارے میں فرمایا فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے پر اور ادائیگی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف ہے اور رحمت ہے۔ اس کا رحمت ہونا بہت واضح ہے۔ اگر یہ شکل نہ ہو تو قتل در قتل کا سلسلہ جاری ہو جائے۔ جب قاتل کو لا کر مقتول کے ورثاء کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا کہ اب تمہارے ہاتھ میں اس کی جان ہے، چاہو تو اس کو قتل کر دو، اگر احسان کرنا چاہو، اس کی جان بخشی کرنا چاہو تو تمہیں اختیار حاصل ہے، چاہو تو بخش دو، چاہے تو خون بہا لے لو۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دشمنیوں کا دائرہ سمٹ جاتا ہے، آگے بڑھتا نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اور اسلامی معاشرے میں قاتل کی گرفتاری اور قصاص کا جو نفاذ ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، تو اس کے بعد بھی جو حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کے بعد اگر کوئی ظلم اور زیادتی کا وتیرہ اپنائے گا تو پھر آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے ہوش مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو۔ معاشرتی زندگی کے اندر عفو و درگزر اگرچہ بہت اچھی قدر ہے، اور اسلام اسی بات کی تعلیم دیتا ہے۔ سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم معاف کر دو یا چشم پوشی سے کام لو یا بخش دیا کرو تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لیکن قتل کے جو مقدمات ہیں اس میں چشم پوشی کو قصاص کی راہ میں حائل نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ شدت کے ساتھ پیروی ہونی چاہیے تاکہ آگے قتل کا سلسلہ بند ہو۔ آیت کے آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، یعنی اللہ کی حدود کے خلاف ورزی، ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی سے بچ سکو۔ اور قصاص کے نفاذ میں قتل در قتل سے نجات ہے، کیونکہ ایک ملزم کو جب سزا ملتی ہے کہ قتل کے بدلے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو پھر دوسرے لوگ بھی الرٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا، اس لیے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔
कुतिब अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसीयतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ। जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और वो कुछ माल छोड़ रहा हो और तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है वालिदैन और रिश्तेदारों के हक़ में इंसाफ के साथ वसीयत करना। ये अभी कानून वरासत नाजिल नहीं हुआ था और ये इब्तदाई आयात आई थीं, और दौरे जाहिलियत में वरासत की तकसीम इस तरह से होती थी कि मरने वाले की सारी जायदाद का मालिक बड़ा बेटा बन जाता था, उसकी बीवी, उसकी बेटियां, हत्ता कि दूसरे बेटे भी वरासत से महरूम रहते थे। चुनांचे यहाँ वरासत के बारे में पहला हुक्म दिया गया कि मरने वाला वालिदैन और अक़रबा के बारे में वसीयत कर जाए ताकि इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। फिर सूरत निसा में पूरा कानून वरासत दे दिया गया। अब ये आयत मनसूख शुमार होती है। अलबत्ता इसके एक जुज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी रखा है कि मरने वाला अपने 1/3 माल के बारे में वसीयत कर सकता है, इससे ज़्यादा की नहीं। यानी कि एक शख्स के पास प्रॉपर्टी है, 1/3 की वो वसीयत कर सकता है, और जिस शख्स का वरासत में हक़ मुकर्रर है उसके लिए वसीयत नहीं होगी। वसीयत उसके लिए होगी जो वारिस नहीं है। वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है, उसका हक़ है। मरने वाला किसी यतीम को, बेवा को, किसी यतीम खाने को, किसी दीनी अदालत को अपनी वरासत में से कुछ देना चाहता है तो उसे हक़ हासिल है, लेकिन कितना देगा? 1/3 देगा। बाकी 2/3 जो है लाजमी तौर पे उस पे कानून वरासत का नफाज होगा। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला का तक़वा रखने वालों पर ये हक़ है, यानी इन पर वाजिब और ज़रूरी है कि वो वसीयत करके जाएं कि हमारे वालिदैन को ये मिल जाए, फ़लाँ रिश्तेदार को ये मिल जाए, बाकी जो भी वर्सा हैं उनके हिस्से में ये आ जाए। फ़मन बद्दलहु बअद मा समिअहु, तो जिसने बदल दिया इस वसीयत को इसके बाद कि इसको सुना था, फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूना, तो इसका गुनाह उन पर ही आएगा जो इसे तब्दील करते हैं। यानी वसीयत करने वाला इस गुनाह से बरी है। उसने तो सही वसीयत की, लेकिन गवाहों ने बाद में वसीयत में तहरीफ कर ली, तब्दीली कर ली, तो उसका वबाल बदलने वालों पर होगा, उसका बोझ उन पर आएगा। इन्नल्लाह समीउन अलीम, यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। अगर तुम जानबूझ के वसीयत में तब्दीली करते हो तो मत भूलो कि अल्लाह समी है, अलीम है, वो सब जानता है। फमन खाफा मिन मूसिन जनफन औ इस्मा, फिर जिसको अंदेशा हो किसी वसीयत करने वाले की तरफ से जानबदारी का या हक़ तलफ़ी का, यानी ये अंदेशा है कि वसीयत करने वाले ने ठीक वसीयत नहीं की बल्कि बेजा जानबदारी का मुज़ाहरा किया है या किसी की हक़ तलफ़ी की वजह से वो गुनाहगार हो रहा है, फ़अस्लह बैनहुम, तो वो इनके दरमियान सुलह करा दे। यानी इस तरह का अगर अंदेशा है तो फिर वर्सा को जमा करके और उनके साथ बात की जाएगी कि ये वसीयत थी लेकिन इसमें ये ज़्यादती वाली बात है, अगर तुम लोग मुत्तफ़िक हो तो इसमें तब्दीली कर दी जाए। फ़ला इस्म अलैह, तो इस पर कोई गुनाह नहीं। यानी ऐसी बात नहीं है कि वसीयत को ऐसा तक़द्दुस हासिल हो गया कि तब्दीली हो ही नहीं सकती, बल्कि बाहमी मशवरे से और इस्लाह के जज्बे से ऐसी वसीयत जिसमें किसी की हक़ तलफ़ी हो रही है उसमें तग़य्युर और तबद्दुल हो सकता है, लेकिन तमाम वारिसीन की मौजूदगी में होगा। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। अब आगे रोज़ों की बात आ रही है। तो अरबों के यहाँ जो सौम या सियाम का लफ्ज़ था उसका मफ़हूम क्या था वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये ख़ुद तो रोज़ा नहीं रखते थे लेकिन अपने घोड़ों को रोज़ा रखवाते थे। इसकी वजह ये थी कि अक्सर अरब जो थे इनका पेशा ही गारत गरी और लूट मार था। फिर इनकी आपस में वक्फे से बहुत जंगें होती रहती थी। इन कामों के लिए इनको घोड़ों की ज़रूरत होती थी, और घोड़ा बहुत मौजूद जानवर था क्योंकि वो बहुत तेज़ दौड़ता था और ये तेज़ी से जाते, लूट मार करते, शबखुन मारते, तेज़ी से वापस आ जाते। ऊँट इतना तेज़ दौड़ नहीं सकता, फिर घोड़े के मुकाबले में वो अपना रुख तेज़ी से नहीं फेर सकता, तो तरबियत के लिए वो घोड़ों से मुशक्क़त कराते कि इनको भूखा प्यासा रखते थे और इनके मुँह पर एक तोबड़ा चढ़ा देते थे और इस अमल को वो सौम कहते थे। और जो घोड़ा जिसको ये तोबड़ा पहनाया जाता था उस घोड़े को सायम कहा जाता था, यानी ये घोड़ा रोज़े से है। इस तरह वो घोड़ों को भूख प्यास झेलने का आदी बनाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मुहिम के दौरान घोड़ा भूख प्यास बर्दाश्त न कर सके और जी हार दे। इस तरह सवार की जान शदीद ख़तरे में पड़ जाएगी, उसे अपनी ज़िंदगी के लाले पड़ जाएंगे। फिर ये था कि अरब घोड़ों को भूखा प्यासा रख के मौसम गर्मा और लू की हालत में इन्हें मैदान में ले जाकर खड़ा कर देते थे और ख़ुद भी उसकी पीठ पर सवार होते थे, अपने आप को लपेट लेते थे कपड़े वगैरह से, और घोड़ों का मुंह सीधा लू और जो
گرم ہوا ہوتی تھی اس کے تھپیڑوں کی طرف رکھتے تھے تاکہ ان کے اندر بھوک پیاس کے ساتھ ساتھ لو کے تھپیڑوں کو برداشت کرنے کی بھی عادت پڑ جائے، کہ اگر کسی ڈاکے یا مہم یا قبائلی جنگ کے موقع پر گھوڑا سوار کے قابو میں رہے اور بھوک پیاس یا جو باد سموم کے تھپیڑے ہیں ان کو برداشت کرنے کی اس کے اندر طاقت ہو، ادھر سے وہ منہ نہ پھیرے۔ تو عرب اپنے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھ کے جو مشقت کراتے تھے اس پر وہ صوم کے لفظ یعنی روزے کا اطلاق کرتے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کے ہاں روزے رکھنے کا رواج تھا، وہ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، اس لیے کہ اس روز بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ابتدا میں ہر مہینے 3 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اگر آغاز میں ہی پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے جاتے تو مسلمانوں کے لیے یہ مشکل ہو جاتے، تو اس وجہ سے ان کو ہر مہینے 3 روزے کا کہا گیا تاکہ ہر مہینے موسم بدلتا رہے، روزے مختلف موسموں میں آتے رہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے اور ہر مہینوں میں جو 3 دن کے روزوں کا ابتدائی حکم تھا اس میں اجازت تھی کہ جو شخص یہ روزہ نہ رکھے وہ اس کا فدیہ دے دے، اور اگر وہ بیمار ہے یا مسافر ہے یا روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو بھی وہ فدیہ دے دے، لیکن اگر وہ بیمار یا مسافر نہیں بھی ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر بھی وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ لیکن جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آ گیا تو پھر یہ رخصت ختم کر دی گئی۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ کی اس رخصت کو اس شخص کے لیے باقی رکھا جو بہت بوڑھا ہے، کمزور ہے یا کسی ایسی سخت بیماری میں ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کی جان کی ہلاکت کا خدشہ ہے، تو وہ پھر فدیہ دے سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ وہ جنگ کے لیے گھوڑے کو تیار کرواتے تھے، تمہیں تقوی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ روزے کی مشق تم سے اس لیے کرائی جا رہی ہے تاکہ بھوک کو قابو میں رکھو، شہوت کو قابو میں رکھو، پیاس کو برداشت کر سکو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کے لیے نکلنا ہے، اس میں بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی آئے گی، تو اپنے آپ کو جہاد قتال کے لیے تیار کرو۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، اس پر بھی جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں اور وہ روزہ نہ رکھیں تو ان پر فدیہ ہے 1 مسکین کا کھانا کھلانا۔ یہ اول حکم تھا کہ اگر تم روزہ رکھنے کی استطاعت کے باوجود نہیں رکھنا چاہتے تو 1 مسکین کو کھانا کھلا دو، کیونکہ روزے کے پہلے عادی نہیں تھے وہ لوگ، لہٰذا تدریج کے ساتھ ان کو روزے کا عادی بنایا جا رہا تھا۔ اور جو اپنی مرضی سے کوئی خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے، یعنی اگر کوئی روزہ بھی رکھ لے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں، یعنی رعایت برقرار رکھی گئی لیکن ساتھ حکم دے دیا گیا کہ بعد میں اس کی تعداد کو پورا کیا جائے گا۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا۔ لوگ خام خواہ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں، شدید سفر کے اندر بھی روزے رکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنے کی اجازت دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر میں ان لوگوں پر کافی سرزش کی جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ جہاد اور قتال کے لیے نکلے تھے کہ کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل پر جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے، تو جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے خیمے لگائے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی سفر کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم بعد میں اپنی تعداد پوری کر سکو۔ اللہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم تعداد پوری کرو، یعنی مرض کے دوران یا سفر کے دوران جو روزے تمہارے چھوٹ گئے ہیں تو دوسرے دنوں میں تمہیں ان کی تعداد کو پورا کرنا ہوگا۔
یہ نہیں کہ اب فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ، وہ آیت اب منسوخ ہو گئی۔ ہاں کوئی ایسی دائمی بیماری ہے یا بہت زیادہ بڑھاپا ہے تو پھر اس روزے کو فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کی اس پر جو ہدایت اس نے تمہیں بخشی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی جو نعمت عظمیٰ قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، بڑی ہی پیاری بات ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ قریب نہیں ہے تو وہ اس کی اپنی خباثت ہے۔ اگر اس کی نیت میں فساد ہے، اس کی نیت میں حرام خوری ہے، تو پھر وہ کس منہ سے اللہ سے دعا کرے گا؟ پھر وہ کہتا ہے کسی پیر کے پاس جاؤ، اسے کہتے ہیں دعا کر دیں ہمارے لیے، یہ ہم نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اور بندے اور خدا کے درمیان خود انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی حائل نہیں ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ اس تک پہنچنے کا واسطہ کوئی پادری، کوئی پنڈت، کوئی پیر نہیں ہے، جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ۔ علامہ اقبال نے فرمایا کیا خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ میرا ہر بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جب بھی جہاں بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ اجابت کے مفہوم میں کسی کی پکار کا سننا، اس کا جواب دینا، اسے قبول کرنا، تینوں چیزیں شامل ہیں، لیکن شرط ہے ایک، اور وہ کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پر اسے انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ تو پھر اللہ کی بھی تو مانو، اللہ تو ہر وقت تیار ہے جواب دینے کے لیے۔ تم اللہ کو پکارتے ہو تو پھر اللہ کی بات بھی مانو۔ یاد رکھو یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے، یہ دو طرفہ ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم میرا شکر کرو گے میں تمہاری قدردانی کروں گا۔ تم میری طرف چل کے آؤ گے میں